بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بدن سے کپڑے اتار کر ننگا کر کے کنویں میں ڈالا، اس وقت امر الہی سے جبرائیل علیہ السلام نے کرتا حریر کا بہشت سے لا کر انہیں پہنا دیا۔ وہ کرتا خلیل اللہ کا تھا، جس کی برکت سے آتش نمرود کی ان پر گلزار ہوئی تھی اور نجات پائی تھی۔ وہ پیرہن حضرت یعقوب علیہ السلام نے باپ کی میراث سے پایا تھا، اور ایک تعویذ بہشت کا یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں باندھ کر بھائیوں کے ہمراہ کر دیا۔ پھر اسی کپڑے اور تعویذ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پہنا دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سن اس وقت 18 برس کا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 17 برس کا، اور کسی نے کہا کہ 12 برس کا تھا۔ واللہ اعلم۔ اس کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام 3 رات دن رہے۔ اتفاقاً امر الہی سے ایک قافلہ سوداگروں کا مدین سے اسباب تجارت کا مصر کو لے کر جاتا تھا۔ ماندگی کے سبب سے راہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا۔ آب و ہوا وہاں کی خوش پا کر وہاں منزل کی، لیکن وہ کنواں سانپ بچھوؤں سے پر اور آبادی سے دور، اور پانی بھی اس کا تلخ اور شور تھا۔ مگر یوسف علیہ السلام کے گرنے سے شیریں ہو گیا۔ ان کے سوداگروں کے سردار کا نام مالک بن عزیز تھا، اور بشرا نام ایک غلام نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے آ کے یوسف علیہ السلام سے کہا، اس ڈول میں بیٹھ جا۔ جب اس نے ڈول کھینچ کر اٹھایا، دیکھا ایک لڑکا بیٹھا ہے، ماہر و صاحب جمال، کبھی ایسا نہ دیکھا دنیا میں، اور نہ اس کا ثانی۔ حدیث میں آیا ہے، حق تعالیٰ نے جملہ حسن کو 2 حصے کر کے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا اور دوسرا حصہ سارے جہاں کو۔ سوداگروں نے جب اس کی کمال صورت دیکھی تو پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ نبی ہو یا فرشتے یا بڑی ذات؟ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، نسل آدم سے ہوں۔ بھائی سب ان کے کنویں کے کنارے پر تھے۔ یہ شور و غل سن کر ان کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تب بولے کہ یہ غلام ہمارے گھر کا ہے، ہمارے ڈر کے بھاگ سے اس کنویں پر آ کر گرا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جھوٹ سن کر کہنا چاہا، کچھ بولنا چاہا، لیکن ان کے بھائی شعون زبان عربی میں بولے، تو ان میں سے کچھ کہو گے تو جان سے مار ڈالوں گا۔ تب یوسف علیہ السلام نے مارے خوف کے کچھ نہ کہا۔ مالک ابن زرز نے ان کو سوداگروں کے قافلوں میں لے جا کر چھپا رکھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا کہ یہ متاع ہے۔ دوسرے دن بھائیوں نے سوداگروں کے پاس جا کر کہا، اس غلام کو ہم بیچیں گے۔ مالک نے کہا، میں لوں گا، لیکن میرے پاس 18 درہم مصر کے ہیں۔ خرید و فروخت میں کہیں چلتے نہیں، تم چاہو تو لے لو۔ بس حوالہ کیا، اور ایک لطف ہے کہ مصر کے 2 درہم کنعان کے درہم کے برابر ہیں۔ حساب کنعان کے 9 درہم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قیمت سے بیچا۔ یہ غرض تھی کہ باپ کی نظروں سے دور ڈالیں۔ واللہ محتاج نہ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور بیچ آئے اس کو ناقص مول کی گنتی کی پالیاں پالی کہتے ہیں، جوانی کو، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار۔ دوسرا قول ہے، اگلے دن بھائی سب ان کے کنویں پر گئے، قافلے میں پایا، دعویٰ کیا، جب ثابت ہوا 18 درہم کو بیچ آئے۔ درہم قریب ہے پاؤلی کے۔ تب بھائیوں نے ان کے درہم بانٹ لیے، ایک نے حصہ نہ لیا۔ پھر آ کے قافلے والوں نے مصر میں جا کے بیچا۔ بس حق تعالیٰ نے صریحاً ایک بیچنا فرمایا،
پردہ پوشی کے لیے، لیکن اشارے سے معلوم ہوا کہ سستے مول تو اسی جگہ بیچا ہے۔ روایت کی گئی ہے مملوک ہونے کا یوسف علیہ السلام کے یہ سبب تھا۔ ایک دن آئینے میں اپنے جمال کو دیکھ کر کہا، میں اگر غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت نہیں دے سکتا۔ اس لیے لطافت اور نزاکت ان کی اس قدر تھی کہ جو چیز کھاتے گلے میں نظر آتی۔ جب یہ حسن اپنا دیکھا، فخر سے کہا، اگر غلام ہوتا تو کوئی میری قیمت نہ دے سکتا تھا۔ جب اپنے دلیل یہ تصور کیا تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا، ان پر عذاب آیا۔ اے یوسف علیہ السلام، تو نے بڑی شیخی کی، اپنی صورت دیکھ کر فخر سے قیمت ٹھہرائی، اپنے مصور کی طرف نظر نہ کی۔ دیکھ تجھے اب غلام کیسا بناؤں گا، اونی قیمت پر، تاکہ لوگ دیکھیں ایسی صورت اتنی قیمت پر۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سلطنت مصر کی ان کی تقدیریں تھیں، اور جب تک کہ خدمت کسی کی نہ کریں تب تک خادموں کی قدر وہ نہ جانے، اور خود مختوم بھی نہیں کہلا سکتا ہے۔ الغرض مالک بن عزیز نے یوسف علیہ السلام کو بشرط خدمت اپنی مول لیا تھا، اور ایک قبالہ اس مضمون کا ان کے بھائیوں سے لکھوایا تھا، وہ یہ ہے کہ مالک بن عزیز نے یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی 18 درم سے خرید کیا ہے، بگواہی گواہان معتبرین کے مالک کے ہاتھ میں اسے سپرد کیا۔ بعد مالک نے حضرت کے پاؤں میں بیڑی ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا پشمینہ اڑا کر چلا۔ کتنی دور کے بعد جب راہ میں ان کی ماں کی قبر ملی، اونٹ پر سے اتر کر ماں کی قبر کی زیارت کی، قبر کو بغل گیر میں لے کر رونے لگے، یا امی، بھائیوں نے مجھ پر حسد سے بہت ظلم کیا، ان کارواں میں مجھے بچا اور پاؤں میں زنجیر کی، اور باپ کی خدمت اور وطن تمہاری زیارت سے مجھے دور و محروم کیا۔ اتنے عرصے میں قافلہ سوداگروں کا تھوڑی دور وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک شخص ان کے پیچھے سے دوڑا گیا تھا، وہ آ کے بولا، اے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ تو بھگوڑا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ اس وقت حضرت کی آنکھوں کے تلے جہاں اندھیرا ہو گیا، تب اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے رو رو کے کہنے لگے، خدایا ان ظالموں کے شر سے مجھے بچا، اور میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزرتی ہے۔ سو تجھ کو خوب معلوم ہے۔ یہ کہتے ہوئے قافلے میں داخل ہوئے۔ اس وقت ایک ابر مہیم ہوا زور و شور سے آ پڑا، صاعقہ ورد و بجلی کی کڑکنے لگی، سارے کارواں قریب ہلاکت ہوئے۔ تب آپس میں سب کہنے لگے، دیکھو تو کس گناہ سے ہم اس آفت میں مبتلا ہوئے۔ وہ جس نے حضرت کو مارا تھا بولا، میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی اس غلام کو میں نے تماچا لگایا تب وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، بعد اس کے یہ بلائے ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے ہی سبھیوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے معذرت کی اور تقصیر اپنی معاف کرانی چاہی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، تب وہ فوراً بحکم خدا موقف ہوئی۔ وہاں سے جب چلے مصر میں خبر پہنچی، مالک ابن عزیز ایسا غلام عبرانی خوبصورت لاسانی کے پردے زمین پر ایسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا لایا ہے۔ یہ سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے۔ علی یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جو صفتیں سنی تھیں اس سے زیادہ پائیں، اور مالک نے اپنے گھر کو سنوار فرش و فروش دبائے رومی کا بچھایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرانہ پہنا کر تاج زریں کا سر پر رکھا۔ بعد شہر میں منادی کروا دی، اے غلام خوبصورت، خوش شکل، عقل مند، دانا، چلاک، فرما بردار اور حیادار بیچنا چاہتا ہوں۔ جس کی خواہش خریدنے کی ہو اس وقت پر حاضر ہو گئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنیٰ و اعلیٰ مالک کے گھر کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو جو دیکھا کہ میری قیمت میں پس و پیش کرتے ہیں، تب اتنے دل میں کہا،
یہ مالک میرے بیچنے میں میرے عجب خطا میں پڑا ہے۔ اس دن میرے تائن بھائیوں کے ہاتھوں سے جو اصل میری ان سب کو معلوم تھی تو درم کو مول لیا تھا۔ آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، کیوں نہیں 50 درم کو بیچتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے قیمت اپنی اس قدر انکساری سے ٹھہرائی تب خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، یوسف علیہ السلام، تو نے آئینے میں اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ ٹھہرایا۔ آج عجز و انکساری سے قیمت اپنی کم کہی ہے، اب تجھ پر فضل الہی ہوا۔ اب دیکھ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے، کتنا فضل ہوتا ہے۔ مالک نے یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھایا اور لوگوں میں پکار کر بولا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یوں نہیں، ایسا کہو۔ دلائل نے کہا، ایسا دستور نہیں کہنے کا۔ حضرت نے فرمایا، ایسا دستور نہیں تو یوں کہو۔ یہ سن کر دلائل نے کہا، چپ رہ، ایسا مت کہو، اگر لوگ سنیں گے تو مول نہیں لیں گے۔ تب پکار دیا، اس کی قیمت 1000 بدر سے اشرفی کے اور 1000 بدر روپیہ ہے۔ بدرہ کہتے ہیں لغت میں تھیلی کو، اور 1000 درم کو بھی، اور 10,000 درم کو بھی، اور 7,000 دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اب گن لو کتنے ہوئے، اور 1000 اونٹ بغدادی، اور 1000 گھوڑے ماں زین و لگام زریں کے، اور 1000 لونڈیاں رومی، اور 1000 غلام خطامی، اور 1000 قبضہ شمشیر و چھڑا چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری، جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر نے آ کر جو مختار تھا بادشاہ مصر کا، اس سے دونی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور گھر میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کیا اور کہا، اس کو میں نے اتنی قیمت سے خرید لیا ہے، تم اچھی طرح سے رکھیو بطور فرزند کے اور پیار و خدمت کیجیو، غلام کے طور پر نہ رکھیو، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا۔ کہا، جس نے خرید کیا اس کو مصر سے، اپنی عورت کو آبرو رکھے، اس کو شاید ہمارے کام آوے یا ہم کر لیں اس کو بیٹا۔ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پایا تو ان پر فتون ہوئی، ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، شب روز خدمت میں رہتی اور ان پر نثار ہوتی اور دنیا کی نعمتیں پکیزہ لا کر ان کو کھلاتی اور نئی نئی خلعتیں فاخرہ ہر روز پہناتی اور ان کا خوب خیال رکھتی۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات ہوئے یہ آپ کو دوستو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔